الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم اليوم في دار العمل ولا حساب وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، انسان اپنی زندگی کی نہ خود ابتدا کرتا ہے نہ اپنے ارادے سے اس کی انتہا کرتا ہے. اس کی ابتدا پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، اس کی انتہا پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، اور جو درمیان کا وقت ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی ساری طاقت اور قدرت کے ساتھ قابض ہے، لیکن اس نے اپنی قدرت کو اسباب کے پردے میں چھپایا ہوا ہے، جس سے انسانوں کو یہ دھوکہ لگ جاتا ہے کہ ہم بھی کچھ کرتے ہیں اور ہم بھی کرنے والے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی پہل پر غور فرمائیں، بلکہ ساری کائنات کی پہل پر غور فرمائیں، تو کسی بنانے والے کا بنایا ہوا یہ نقشہ ہے. اپنی ذات پر غور کریں تو ایک پانی کے قطرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنی بڑی شکل کو بنا دے، اور پانی کا وہ قطرہ نہیں ہوتا، وہ تو ان آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا. تو ایک چھوٹا سا سیل ہوتا ہے جو بڑی مائکروسکوپ میں دیکھا جائے تو پھر اس میں وہ نظر آتا ہے، اور اس چھوٹے سے اتنے باریک سیل سے ایسے ایسے کارنامے اور ایسے ایسے شاہکار اور ایسے ایسی داستانیں جنم لیں. یہ ایک بڑے طاقتور خالق کی کاریگری ہے، اور ایک بڑے خالق کی طرف یہ سب کچھ نشاندہی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی، نہ ہمارا ارادہ، نہ ہماری چاہت، نہ ہمارا فیصلہ. آج تک زندہ ہیں اپنے ارادے سے نہیں، اپنی طاقت سے نہیں. جو سانس آ رہا ہے جا رہا ہے یہ اپنے ارادے سے نہیں، اپنی طاقت سے نہیں. ہم کچھ نہ تھے، اللہ تھا. ہم غذاؤں میں بکھرے ہوئے تھے، فضاؤں میں پھیلے ہوئے تھے، اللہ تھا. اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا، اسے غذا میں بدلا، اور پھر سلالۃ من طین، پھر مٹی میں سے اسے نکالا. ثم جعلناہ نطفۃ، پھر اسے نطفے کی شکل دی. فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھکانے میں. فقدرنا، پھر ایک اندازہ لگایا. فنعم القادرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے جیسا کہاں سے لاؤ گے اندازے لگانے والا، میرے جیسا کہاں سے لاؤ گے نظام بنانے والا، تقدیر بنانے والا. کون ہے کیا کہنے میرے سارے اس نظام کے تدبیر کے بنانے کے. پھر اس پر اگلا مرحلہ چلا. ثم خلقنا النطفة علقہ، وہ ایک علقہ میں بدلا، بستہ خون. فخلقنا العلقة مضغہ، ایک لوتھڑا. فخلقنا المضغة عظاما، ہڈیاں. فقصونا العظام لحما، ہڈیوں پر گوشت. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اسے ایک نئی شکل عطا فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا غذا کا نظام چلایا کہ خود ہمیں احسان کے طور پر بھی بتلایا اور چیلنج کے طور پر بھی بتلایا کہ ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک. میرے بندے وہ زمانہ یاد کر جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور تجھ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہ تھا. وہاں کون تھا جس نے تجھے رزق پہنچایا، اور ایک پل کے لیے تجھ سے غافل نہیں ہوا
صرف ایک بچے کا مسئلہ تو نہیں، کائنات میں کتنی مادہ ہیں، صرف انسانی نہیں، صرف عورت نہیں، بلکہ کتنی مادہ مچھر، کتنے جانور، کتنے چوپائے، کتنے دوپائے، کتنے پرندے، کتنے آبی، کتنے درختوں میں نر مادہ، کتنے پھولوں میں نر مادہ، کتنے پنکھڑیوں میں نر مادہ، کتنے پروانوں میں نر مادہ، کتنے پتنگوں میں نر مادہ، سانپوں میں نر مادہ، شیروں میں نر اور مادہ، بلیوں میں نر اور مادہ، کتوں میں نر اور مادہ، اور بے شمار قسم کی مچھلیوں میں نر اور مادہ۔ کائنات کا بکھرا ہوا نظام ہے، صرف ایک تو نہیں، تیرے جیسے کھرب ہا کھرب وجود ہیں جو پرورش پا رہے ہیں، بیک وقت پرورش پا رہے ہیں۔ ہر ایک کا تقاضا الگ ہے، ضرورت الگ ہے، ہر ایک کی بنیاد الگ ہے، شکل الگ ہے، ساخت الگ ہے، تربیت الگ ہے، آنے کا وقت الگ ہے، بننے کا وقت الگ ہے، ڈھلنے کا وقت الگ ہے، روح کے پڑنے کا وقت الگ ہے، ہر ایک کی آنکھوں کے بننے کا وقت الگ ہے، کان کے بننے کا وقت الگ ہے، پاؤں کی انگلیوں کے بننے کا وقت جدا ہے، ہاتھوں کے نوخن بننے کا وقت جدا ہے، سر پہ بالوں کے اگنے کا ہر ایک کا وقت جدا ہے۔ وہ اتنا بڑا رب ہے کہ اس ذرے ذرے کو وجود دیتا ہے، نہ غافل ہوتا ہے، نہ خطا کھاتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ گھبراتا ہے۔ ما کان ربک نسیا، بھولتا نہیں تمہارا رب، اتنی وجود دیتا ہے، اتنی شکلوں کو وجود دیتا ہے، کسی شکل پر اسے دھوکہ نہیں لگتا۔ تین اندھیروں میں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ رب ہے جو تمہیں ماں کے اندھیروں میں، تین اندھیروں میں تمہیں بناتا ہے، تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہیں پالتا ہے۔ وہ رب ہے جب ماں عاجز ہے، باپ عاجز ہے، سائنسدان اور ڈاکٹر عاجز ہیں، وہ وہاں تمہیں غذا پہنچاتا ہے۔ صرف تم ہی نہیں ہو، ایک مادہ، ایک شہد کی مکھی 30,000 انڈے دے دیتی ہے۔ ان سارے انڈوں کو حفاظت سے پالنا، پھر دنیا میں کتنے شہد کے چھتے، ہر چھتے میں کتنے ہزاروں انڈے، وہ سارے مل کر کتنے کھرب انڈے بنے۔ ان میں سے بچوں نے کب نکلنا ہے، کس کو کیا غذا دینی ہے، کس میں نر بننا ہے، کس میں مادہ بننا ہے۔ چیونٹیاں اپنی غاروں میں، اپنی بلوں میں، ایک ایک چیونٹی وہ ہزاروں انڈے دے رہی، خرب ارب ارب، کئی کروڑ کھرب انڈے چیونٹیوں کے بکھرے پڑے ہیں، اور وہ ایسے باریک ہیں کہ آنکھ سے نظر نہیں آتے، ایسی جگہ پر پڑے ہوئے کہ گھپ اندھیرا ہے۔ ان سارے انڈوں میں کیا بن رہا ہے، کون سی چیونٹی بن رہی ہے، کس رنگ میں بن رہی ہے، نر بن رہی ہے، مادہ بن رہی ہے، اس کی ٹانگیں سلامت ہیں، اس کا سر سلامت ہے، کمر سلامت ہے، اس کے اعصاب سلامت ہیں۔ یہ سارے کے سارے نظام کے پیچھے وہ ہے بلا وہو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب بڑا زبردست خالق ہے۔ صرف خالق نہیں، بڑا زبردست خالق ہے۔ صرف زبردست خالق نہیں بلکہ اپنی مخلوق کا علم بھی رکھتا ہے، کہاں ہے، کیا چاہتی ہے، کیا ہو رہا ہے، کس مرحلے میں ہے، کہاں پہنچی ہے، کیا ضرورت ہے، کتنا بن چکا ہے، کتنا باقی ہے، جس سے وجود مل چکا ہے اس کی کیا ضرورت ہے۔ کوئی باہر آنے کو تیار ہے، کہیں انڈا پھٹنے کو تیار، کہیں انڈا بننے کو تیار، کہیں ناک بن رہا ہے، کہیں بن چکا ہے، کہیں بچہ باہر آ رہا ہے، کہیں آ چکا ہے، کہیں باہر آنے کے نظام چل رہے ہیں، کہیں غذاؤں کے نظام چل رہے ہیں۔ اور یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں سال پہ محیط یہ ساری مخلوق کی کہانی ہے۔ اور وہ رب اس سارے زمانے میں ایک پل کے لیے نہ تھکا، نہ سویا، نہ گھبرایا، نہ خطا کھائی، نہ بھولا، نہ چوکا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اس کائنات کا حقیقی رب، اور یہ ہے ہمارا اور آپ کا سچا رب۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ پوچھتا، بولو تو صحیح، وہ وہاں رزق کون پہنچا رہا تھا؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں کس نے رزق پہنچایا؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، تیرے رب نے تجھے رزق پہنچایا، تجھے درجہ بدرجہ پروان چڑھایا، حتی انفذت ارادتی فیک، یہاں تک کہ میں نے اپنی تقدیر کو، اپنے ارادے کو میرے بندے تیرے اندر اتار دیا اور تجھے دنیا میں لانے کا فیصلہ کر دیا۔ ثم السبیل یسرہ،
پھر تجھے دنیا میں آنے کے لیے میں نے راہیں آسان کر کے دی، پھر بھی تو میرا نا شکر منا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ارے انسان تیرا ستیہ ناس ہو۔ قتل الانسان، ویسے ترجمہ تو ہے مارا جائے انسان، لیکن یہ محاورہ ہے اور محاورے کا ترجمہ لفظی نہیں ہوتا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ستیہ ناس ہو تیرا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، ستیہ ناس ہو تیرا۔ قتل الانسان، ارے میرے بندے، ارے انسان تیرا ستیہ ناس ہو۔ ما اکفرہ، کتنا ہی تو ناشکر ہے۔ ما اکفرہ، کتنا ہی تو ناشکر ہے، میرے احسان تو گنتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کبھی بیٹھ کے گنتا تو صحیح، تجھے گنتی میں بھی نہ آتے۔ ما اکفرہ، پھر بھی تو ناشکر ہے۔ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، تجھے خبر بھی ہے میں نے تمہیں کہاں سے بنایا تھا۔ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، یہاں رکنا ہے۔ پھر من نطفہ، یہاں رکنا ہے۔ یہ ہمارے قاریوں کو اللہ ہدایت دے، یہ آگے کا پیچھے ملاتے ہیں، پیچھے کا آگے ملاتے ہیں، کیونکہ ترجمے کا پتہ نہیں ہے، مفہوم کا پتہ نہیں ہے، لہذا من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اور یہ پانی پتی پتہ نہیں کیسے کیا کرتے رہتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے من نطفہ، یہاں رک جاؤ۔ من نطفہ اس لیے کہ اللہ ہتھوڑا مار رہے ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے۔ من ای شیء خلقہ، یہاں رکو کہ اللہ جھٹکا دے رہا ہے، خبر بھی ہے تجھے کس چیز سے بنایا گیا۔ اپنی اوقات تو دیکھو، بڑے کپڑے پہن کے آئے کھڑے ہو ممبر پہ، ناچر کود رہے ہو، دیکھو تو صحیح۔ من ای شیء خلقہ، بنے کس سے ہو؟ پھر اللہ نے من نطفہ، یہاں قرآن پڑھنے والے کو چاہیے یہاں وقف کرے۔ من نطفہ، تجھے گندے پانی سے بنایا، تجھے ایک من ماء مہین، ایک ذلیل پانی سے تجھے بنایا، ایک ناپاک پانی سے تجھے بنایا۔ من منی یمنا، ایک ٹپکتے قطرے سے تمہیں بنایا۔ من نطفۃ امشاج، مرد عورت کے پانی سے بنایا۔ اور تھوڑا اس سے پہلے من حمأ مسنون، تمہیں بدبودار مٹی میں سے نکالا، گلی ہوئی، بو چھوڑتی ہوئی، بلبلے چھوڑتی ہوئی مٹی سے میں نے تمہیں نکالا۔ من ای شیء خلقہ، کچھ خبر بھی ہے کہاں سے تم بنے ہو، تمہیں کہاں سے بنانے والے نے بنایا نہیں پتا یا اللہ کو۔ سنو من نطفہ، ارے تجھے اس گندے پانی سے بنایا ہے، سنبھل کے چل، پاؤں کو ٹھیک رکھ، گردن کو صحیح رکھ، ٹیڑھا مت کر گردن کو، پاؤں کو اکڑا کے مت چل، زمین پہ پاؤں مار کے مت چل۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو اگر اکڑ کے زمین پہ پاؤں مارے گا تو کیا میری زمین پھٹ جائے گی؟ اور تو ایسے گردن اونچی کر کے چلے گا تو کیا تیرا قد میرے پہاڑوں سے اوپر چلا جائے گا؟ تو پہاڑ کے اوپر نہیں جا سکتا، زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، تیری اوقات کیا ہے؟ من ای شیء خلقہ، کہاں سے بنا؟ من نطفہ، ایک نطفہ سے بنا، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاخبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ کتنا خوبصورت ہے اللہ کا کلام، ایک ایک جملے میں پوری کہانی چھپا دی، پوری داستان چھپا دی کہ تیرے رب نے تمہیں بنایا تو ایک اندازے کے ساتھ بنایا، برابر، فعدلت، سارا ایک نظام کے ساتھ، برابر تعدیل کے ساتھ، چھوٹا نہیں بڑا نہیں، اونچا نہیں نیچا نہیں، آنکھیں برابر، کان برابر، ہونٹ برابر، نتنے برابر، ماتھا، سر، ایک ایک چیز کو اس کے حساب سے بنا کر فٹ کیا۔ پھر تمہیں دنیا میں آنے کے لیے راستہ دیا، ثم السبیل یسرہ، پھر تمہیں دنیا میں لایا، پھر تمہیں کچھ عرصہ رہنے کو دیا، ثم اماتہ فاخبرہ، پھر تیری روح کو کھینچا، تجھے دوبارہ مٹی میں ڈال دیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے تمہیں بنایا، اسی میں تمہیں پھینکا، پھر اسی سے تمہارا رب دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔
ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا تو تمہیں زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا، نافرمانی میں زندگی گزری، کہنے لگا جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا اور میری راکھ کو بکھیر دینا، کچھ دریا میں بہا دینا، کو ادھر بہا دینا، کو ادھر بہا دینا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا کہ میں ایسا بکھر جاؤں کہ مجھے جمع نہ کیا جا سکے، کہ اگر میں جمع ہو گیا تو میری بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا اس کی راکھ کو انہوں نے بہا دیا، اڑا دیا، بکھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ذرے ذرے کو حکم دیا کہ ہمارا بندہ واپس کرو، سارا زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا آسمانوں پر۔ بول بھائی یہ کیا کیا تھا، یہ کیا کیا تھا؟ کہ یا اللہ تجھ سے ڈر گیا تھا کہ میری خیر نہیں اگر میں قبر میں گیا، تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا۔ کہ اچھا جاؤ اسی پر تجھے معاف کر دیا۔ جو رب عدم سے ہستی میں لایا، اوہو، جس نے عدم کو وجود بخشا، نیست کو ہست کیا، کچھ نہ تھے اور یہ بنا دیا، عدم نہ تھے اور یہ وجود دیا، پھر ان قریب اس پر اپنی تقدیر کو نافذ کرنے والا ہے۔ اور دنیا کا طبیب نہیں بچتا، جعلی نوس نہ بچا تو اور کوئی بچے گا؟ جعلی نوس سے کسی نے کہا یروشلم میں ایک طبیب ہے جو مردے زندہ کر دیتا ہے۔ جعلی نوس اور عیسیٰ علیہ السلام کا ایک زمانہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، کوئی طبیب یہ کام نہیں کر سکتا، یقیناً وہ اللہ کا نبی ہوگا، یہ طبیبوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ مردے میں دوبارہ روح کو ڈال دیں۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، وہ جب موت پنجے گاڑتی ہے تو تعویذ ٹونے سارے بیکار چلے جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ میرے بھائی ایک دن دوبارہ اٹھانے والا ہے، جس رب کا یہ نظام کچھ نہیں یہ بنایا، یہ ساری دھرتی کو بچھایا، آسمان کی چھت کو اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پہ تانا، پھر ستاروں کی کندیلوں کو راتوں کو جگمگایا، صبح روشن چراغ جلایا، رات کو چاند کی کرنوں کو بکھیرا، دن میں سورج کی شعاؤں کو حکم دیا، اس نے غذاؤں کو پکایا اور اس نے پانیوں کو بخارات میں بدلا، ہوا کو حکم دیا، اس نے کندھا دیا، بادلوں کو حکم دیا مشکی سے بھر لو، پھر فرشتوں کو حکم دیا فضا میں بکھیر دو، پھر حکم دیا کہ اب قطرہ قطرہ بن کے انسانوں پہ برسو اور گرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کڑوے پانی کو میٹھا بنا کے ہمارے گھروں تک پہنچایا، پھر غلوں کو اگایا، پھر ہواؤں کو چلایا، پھر پھولوں کو مہکایا، پھر جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے چشمے جاری فرمائے، نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ آپ کے اٹھنے سے پہلے بازاروں میں دودھ پہنچا ہوا، مرغیاں پہنچی ہوئی، بکرے ذبح ہو کے لٹکے ہوئے اور ان کی کھال اڑائی جا چکی، کھال کھینچی جا چکی، کھوپڑیاں توڑی جا چکی ہیں، ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرغیوں پہ چھریاں چل رہی ہیں کہ صبح انسان اٹھے گا اس کے پیٹ کے ایندھن کو بھرنے کے لیے دودھ پہنچاؤ، سبزی پہنچاؤ، گوشت پہنچاؤ، پانی پہنچاؤ، میٹھا پہنچاؤ، ہر چیز کو حکم دیا کہ سورج کے بیدار ہونے سے پہلے ہر چیز گلستان والوں کے لیے تیار کر دو، حالانکہ اسے پتا ہے کہ یہ کھا پی کے میرے ناشکر ہی بنیں گے، اسے پتا ہے کہ یہ میرا کھا کر مجھ سے ٹکرائیں گے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے دو ان کو کہ دنیا دارالامتحان ہے، دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ دن آگے آ رہا ہے۔ جس رب نے بنایا، جس رب نے زمین کا فرش بچھایا، ہواؤں کو چلایا، زندگی کو عطا فرمایا، وہی ایک دن ہمیں بھی مار دے گا، کائنات کو بھی مار دے گا، اور پھر ایک دن سب کو کھڑا کر کے اپنا کیا ہر ایک کے گردن میں ہوگا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر آدمی کی گردن میں اس کا عمل ہوگا اور اسے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ میرے بھائیو، ہم آزاد نہیں ہیں، ہماری ابتدا کسی نے کی ہے، ہماری انتہا بھی کوئی کرتا ہے، وہ درمیانی عرصے پر بھی پوری طاقت رکھتا ہے۔ وہ چاہتا تو کوئی کافر نہ ہوتا، کوئی زانی نہ ہوتا، کوئی شرابی نہ ہوتا، کوئی سود نہ کھاتا، کوئی گانے نہ سنتا، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ ہوتا، کوئی جھوٹ نہ بولتا، کوئی خیانت نہ کرتا، کوئی ظلم نہ کرتا۔ اسے طاقت ہے
آج بھی کر سکتا ہے، جنت میں نہیں کر کے دکھائے گا. اور جنت میں تو زندگی بھی ہمیشہ کی ہے، اور زندگی بڑی طاقتور ہے. یہاں تو بیماری بھی، بڑھاپا بھی، موت بھی، غم بھی، بھوک بھی، تھکن بھی، پیاس بھی، دکھ بھی، رنج بھی، نفرتیں بھی، عداوتیں بھی، جنگ بھی، امن بھی، کتنے سلسلے ہیں. اور وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے زندگی کے، اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے عیش و آرام کے. وہاں تو زیادہ ان کو کودنا چاہیے تھا، لیکن وہاں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ہم ان کے دلوں سے کھوٹ کو نکال دیں گے. قلوبہم قلب رجل واحد. یہ سارے جنتی اس طرح ہوں گے، ان کے دل آپس میں ایسے ملے ہوئے ہوں گے کہ جیسے تمام جنت کے مرد و عورتوں کا ایک ہی دل ہو. ایک دل ہو تو آدمی اسی کے ساتھ چلتا ہے، وہ اس کے ساتھ نبھتا ہے. تو سارے جنتیوں کے دل اس طرح ہوں گے جیسے ایک آدمی کا دل ہوتا ہے. جو رب جنت کی ابدی زندگی میں یہ کر سکتا ہے وہ اس زندگی میں بھی کر سکتا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. میں چاہوں تو تم سب کو ہدایت دے دوں، لیکن میرے بھائیو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس نے یہ بساط بچھائی ہے خیر اور شر کے ساتھ، اچھے اور برے کے ساتھ، جھوٹ اور سچ کے ساتھ، حق اور باطل کے ساتھ، زنا اور پاکدامنی کے ساتھ، شراب اور دودھ کے ساتھ، سود اور حلال کے ساتھ، خیانت اور دیانت کے ساتھ، صدق اور جھوٹ کے ساتھ، ظلم اور عدل کے ساتھ، عفت اور بدماشی کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ نے تواضع اور تکبر کے ساتھ، غصے اور درگزر کے ساتھ، انتقام اور معاف کرنے کے ساتھ، یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دھوپ چھاؤں کا ایک سلسلہ چلایا ہے. اچھائی برائی کا ایک نظام چل رہا ہے، ہمیں اختیار دیا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. چاہو تو اللہ کی راہوں پہ چلو، راستے آسان ہیں، چاہے شیطان کی راہوں پہ چلو، راستے آسان ہیں. جو ادھر چلے گا وہاں اللہ ملے گا، جنت ملے گی. جو ادھر چلے گا وہاں شیطان ملے گا، جہنم ملے گی. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک طبقہ جنت میں جائے گا اور ایک طبقہ جہنم میں جائے گا. آج وقت ہے میرے بھائیوں کہ ہم آنکھ بند ہونے سے پہلے توبہ کریں کہ ہماری زندگی ان راہوں پہ ہے جس کے آخر میں جہنم ہے، جس کے آخر میں شیطان ہے. ہم ان راہوں پہ چل چکے جن راہوں میں جا کر اللہ نہیں ملتا، بلکہ اللہ سے دور انسان ہوتے چلے جاتے ہیں. آگے جہنم کے خوفناک کھڈے ہیں، غاریں ہیں اور گڑھے ہیں. وہ راہیں بند ہو رہی ہیں، مسدود ہو رہی ہیں، جن پر چل کر لوگوں کو اللہ کا ملاپ ہوتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، جنت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کا قرب ملتا ہے. وہ راہیں بند ہیں. تبلیغ کی محنت یہ اس بات کی محنت ہے کہ لوگ اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پہچانیں، ان راہوں پر چلیں جن پر چل کر اللہ ملتا ہے. پھر دنیا بھی مقدر میں آ جاتی ہے. من کان ہمہ طلب الآخرہ جمع اللہ علیہ شملہ. جس کا غم آخرت بن جاتا ہے، جس کا غم آخرت بن جاتا ہے، جمع اللہ علیہ شملہ. اللہ اس کے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اس کے کاموں میں برکت دے دیتا ہے. وجعل غناہ فی قلبہ. اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. واتته الدنیا وهي راغمہ. اور دنیا اس کے مقدر کی ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے. ومن کان ہمہ طلب الدنیا. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، فرق اللہ علیہ شملہ. اللہ اس کے کاموں کو بے برکت کر دیتا ہے، اس کی دنیا کو بخیر دیتا ہے. وجعل الفقر بین عینیہ. بھوک کا ڈر اس کے دل میں اتار دیتا ہے. وَلَا يُصِيبُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. اور مقدر کی دنیا کے سوا کچھ لے نہیں سکتا. سے میرے بھائیوں اس آنے والے وقت کی تیاری کرو. حضور نے فرمایا أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا عَرْضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ. سن لو، غور سے سن لو، ساری دنیا ایک گرا پڑا سودا ہے. سارا صرف فیصلہ آباد کے 8 بازار نہیں، ساری دنیا کے 7 بر اعظم پر جو کچھ ہے یہ گری پڑی چیز ہے، معمولی چیز ہے. یاکل منہ البر والفاجر. اللہ اس میں سے نیکوں کو بھی دے رہا ہے، بروں کو بھی دے رہا ہے. کافر بھی کھا رہا ہے، مسلمان بھی کھا رہا ہے، یہودی بھی کھا رہا ہے، عیسائی بھی کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں. سب کو دیا جا رہا ہے. مشرک کو دیا گیا، فرعون جیسے مجرم کو دے دیا گیا جس نے کہا میں ہی رب ہوں، انا ربکم الاعلی. اللہ نے اس کو بھی حکومت دے دی.
الا وان الاخرۃ اجل صادق، سن لو آخرت حقیقی اور سچا وعدہ ہے، یقضی فیہا ملک عادل قادر، اس میں سچا رب آ کر فیصلے کرے گا، یحق الحق ویبطل الباطل، وہ سچ کو سچ کر دے گا، باطل کو باطل کر دے گا، حق اور باطل کو جدا کر دے گا۔ اس لیے الا وان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ، غور سے سن لو ساری بھلائیاں جنت میں ہیں، الا وان الشر کلہ بحذافیرہ فی النار، سن لو ساری مصیبتیں اور عذاب جہنم میں ہے، الا فاعملوا، لہذا غور سے سنو، عمل کرتے رہو، وانتم من اللہ علی حذر، اور عمل کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تکبر میں مت آؤ، تکبر میں مت آؤ۔ اگر دیکھو آپ چلہ لگا لیتے، بھائی میں نمازی ہوں مجھے کیا کہتے ہو، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے کیا کہتے ہو، چلہ لگاؤ، جاؤ کسی بے نمازی سے بات کرو۔ تو لے کر الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر، کوئی عمل کر کے تکبر میں نہ آ جانا، اگر میں نے رد کر دیا تو پھر کیا کرو گے؟ حضرت علی وہ ہستی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا، علی تجھے خوشخبری ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ خوشخبری سوائے علی کے کسی کو نہیں ملی۔ اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، اے علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے؟ جس شخص کا گھر اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے بن جائے وہ کتنے اونچے مقام والا ہے اور کتنے بڑے عمل والا ہے وہ۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس پر صرف حضرت علی نے عمل کیا، باقی کسی نے نہیں کیا، نہ کسی صحابی نے، نہ بعد کی امت نے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب اللہ کے رسول سے بات کرنے آؤ تو پہلے صدقہ کر کے آؤ۔ حضرت علی کے جی میں آیا کہ یہ آیت منسوخ ہو جائے گی، اس لیے کہ سارے فقیر ہیں، کون پہلے صدقہ کرے گا اور حضور سے بات کرے گا، تو اس کے منسوخ ہونے سے پہلے میں اس پہ عمل کر لوں۔ تو فوراً گئے، مزدوری کی، تھوڑی سی کھجوریں ملی، وہ صدقہ کی، چلا کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے بات فرمائی، اور اس کے تھوڑی دیر بعد وہ آیت منسوخ کر دی گئی۔ پھر آپ نے کہا قیامت کے دن میں فاطمہ، حسن، حسین اور علی ایک ہی جگہ پر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ پھر مجھے اس وقت ان کے فضائل نہیں سنانے، صرف تھوڑا سا اشارہ کیا کہ وہ کتنے اونچے مقام کا آدمی ہے، لیکن وہ رات کو روتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، روزانہ کی ان کی مناجات ہے، مناجات روز کی۔ وہ کیا ہے؟ حضرت زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں آج بھی علی کے الفاظ گونج رہے ہیں، کس وقت میں؟ وقد ارخى الليل سدولها وغارت نجومها، جب رات اپنا پھن پھیلا چکی ہوتی تھی اور ستارے بھی چل چل کے تھک کے ماند پڑ چکے ہوتے تھے، اور یہ شخص کہاں ہوتا تھا؟ وَهُوَ يَمِيلُ فِي الْمِحْرَابِ، وہ اپنے مصلے پہ ایسے تڑپ رہا ہوتا تھا، قابضاً علی لحیتہ، اس نے داڑھی کو دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑا ہوتا تھا، یتململ تململ السلیم، ویسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو سانپ نے ڈسا ہو یا بچھو نے، اور بچھو کا ڈسا ہوا جیسے تڑپتا ہے ایسے وہ تڑپتے تھے ڈسے ہوئے کی طرح۔ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، اور اس طرح روتے تھے جیسے کوئی دکھوں کا اور غموں کا مارا ہوا روتا ہے، ایسے وہ روتے تھے۔ پھر کہتے، دنیا سے بات کرتے، الیہ تغررتی، ارے دنیا کہاں آ گئی میرے پاس مجھے دھوکہ دینے، الیہ تشوقتی، میرے شوق میں، الیہ تشوفتی، مجھے جھانکتی ہے، الیہ تزینتی، میرے سامنے بن سنور کے آتی ہے، ہیہات ہیہات، دفع ہو جا، دور ہو جا، غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے، قد بتت کی فلاتا، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں، لا سبیل لی الیک،
3 طلاق کے بعد تو واپسی بھی نہیں ہو سکتی. عمر کے قصیر، تیری عمر ہی کیا ہے جو تجھ سے وفا کروں. مجلس کے حقیر، تیری قیمت ہی کیا ہے جو تجھ پر جان لگاؤں. وہ خطروں کے یسیر، تیری خوشی کیا ہے جس کی خاطر میں دھکے کھاؤں. آہن آہ، یہ آخری جملہ سنانا چاہتا تھا، آخری جملہ. آہن آہ، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہائے ہائے، یہ عربی میں آہن آہ. کس بات پر؟ ہائے ہائے. حضرت علی کہہ رہے ہیں ہائے 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 ہائے. کیا ہوا؟ من قلت الزاد، یا اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے. یا اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے. وبعد السفر، یا اللہ میرا سفر بہت لمبا ہے. ووحش، ٹوٹا ہوا نہیں ہے. دیکھو تو صحیح آج اللہ کے نبی کے طریقے کیسے ذبح ہو گئے اور شیطان کی منڈی کیسے چمک گئی. کون سا ایسا کبیرہ ہے جو ہم للکار للکار کے نہیں کر رہے؟ ایک تو آدمی گناہ کرتا ہے، شرماتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کر بیٹھتا ہے غفلت میں. یہ تو گناہ کا گناہ ہونا نکل گیا. سارا سود سیونگ اکاؤنٹ بن گیا. سیونگ اور ایمان کے جنازے اٹھ رہے ہیں. اللہ سے اعلان جنگ کو سیونگ کہا جا رہا ہے. سیونگ بچت ہے، بچت. اللہ سے ٹکر لے لی تو یہ بچت. سوچو تو صحیح بھائی ہو، کس سے ٹکر لی اور کیا اس کو نام دیا؟ سیونگ اکاؤنٹ. سارے ملک کو جوئے پہ لگا دیا. انعامی اسکیم. اڑیڑی والا بھی لیے بیٹھا ہے کہ دعا کر شالا میری بھی نکل آوے، میری بھی دیں پھر جمن، اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیری نہ ہی نکلے تو تیرے دن پھر ہوئے. کبھی حرام کے پیسے نے گھروں میں گھی کے چراغ نہیں جلائے. ہمیشہ ان گھروں میں ویرانیوں نے ڈیرے ڈالے، وحشت نے ڈیرے ڈالے. ہمیشہ ان گھروں میں آگ جلی ہے، نفرت کی، عداوت کی، بغض کی. جس گھر میں حرام پیسہ گیا ہے، سود کا ہو، جھوٹ کا ہو، رشوت کا ہو، خیانت کا ہو، کسی غلط کام کا ہو، کسی بھی لائن کا ہو، اس گھر والوں نے کبھی سکھ نہ دیکھا. بھائیو، جس کا سب کچھ بن چکا ہے، کیا ہوا تو اب کیوں بتایا؟ جس کا سب کچھ بن چکا ہے اس کو جنت کی خوشخبری مل چکی ہے. وہ کہتا ہے ہائے میرا کیا بنے گا، ہائے میرا کیا بنے گا. اور ہمارا تو بنا بھی کچھ نہیں، ہمیں تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے کہ خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہمیں تو اتنا بھی یقین کوئی نہیں کس حال میں موت آئے گی. جس گناہ پر اللہ پکڑ لے. التذکرہ، علامہ قرطبی کی کتاب ہے. ایک شخص، اس میں واقعہ لکھا ہے، ایک شخص تو آیا، دکان کھولی، اپنا ترازو توڑ دیا. برابر کے دکاندار نے پوچھا ترازو کون توڑا ہے؟ کہنے لگے بھائی ہمارا پڑوسی آج مر رہا تھا اور ہم اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. ہم نے پوچھا کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں جو اپنی دکان پہ ترازو سے چیزیں تولتا تھا، اس کا جو کانٹا ہے وہ میرے حلق میں چھپا پڑا ہے، وہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. اب بتاؤ یہ کیا لے کر گیا؟ اور یہ ہمارے علاقے میں جن فیکٹریاں ہیں تو وہ فیکٹریوں والے وہ خاص آدمی ہوتے ہیں جو ہماری کپاس تولتے ہیں. ان کو مہارت ہوتی ہے کانٹے میں غلطی کرنے کی، تو وہ من و من کپاس اڑا کے چلے جاتے ہیں. جو جتنا زیادہ اس کانٹے کو چلانے کا ماہر ہوتا ہے اتنی زیادہ وہ ان سے تنخواہ پاتا ہے. ہر 100 من کے پیچھے 5-10 من اڑا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ ہماری ساری ہی اڑا دیں، لیکن مرتے ہوئے کلمہ چھن گیا تو کیا لے کر گئے؟ اولاد کے لیے سنگ مرمر کے گھر کھڑے کر دیے، لیکن مرتے ہوئے کلمے سے خالی گئے تو کیا لے کر گئے؟
ساری زندگی عیش و آرام سے گزری، لیکن مرتے ہوئے کلمہ نکل کے ہاتھ سے تو کیا گیا؟ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کے سامنے آنا ہے، اس سے ڈر کے چلیں۔ جن کے مسئلے حل ہو گئے ان کا یہ حال ہے۔ وہ حضرت عمر جن کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائی، جب آپ نے کلمہ پڑھا اور صحابہ نے تکبیر پڑھی تو جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ، آپ کو عمر کے اسلام کی خوشی ہو رہی؟ آپ نے کہا ہو رہی۔ کہ استبشر بہ اہل السماء، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں عمر کے اسلام لانے پر۔ یہ وہ شخص ہے جس راستے سے گزرتا تھا شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا تھا، اور یہ وہ شخص ہے کہ آپ نے فرمایا عرفات کے میدان میں سارے صحابہ موجود ہیں 1.25 لاکھ، تو آپ نے کہا اس وقت اللہ تعالیٰ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ شخص ہے۔ اور آپ نے کہا میرے 2 وزیر زمین میں، 2 آسمان، زمین کے ابو بکر اور عمر، آسمان پہ جبریل و میکائیل۔ ایسے بلند مقام کے شخص، اور فتوحات ہو گئیں، خزانے اٹھ کے مدینے پہنچ گئے، اپنا حال وہی جو کہ انچھنے آٹے کی روٹی، ٹاٹ لگے پیوند، مہینے میں 1 دفعہ گوشت کھانا۔ صحابہ نے مشورہ کیا، بہت مشقت میں ہے عمر، ان کو چاہیے کہ اب نرمی کریں، کوئی نوکر رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں ملنے کے لیے، اب ان کی مجلس ہونی چاہیے، اعلیٰ نظام ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے، تو ان سے بات کی جائے۔ کون بات کرے؟ یہاں اگر سارے چپ، کون بات کرے؟ کسی کو ہمت نہیں ہو رہی، تو انہیں آپس میں مشورہ کیا حضرت حفصہ بات کریں، حضرت عائشہ بات کریں، دونوں امہات المومنین ہیں، تو ان کی قدر کریں گے، ان کی سن لیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا مانیں گے کوئی نہیں، کر کے دیکھ لو۔ تو یہ دونوں مائیں تشریف لے گئیں، ایک تو بیٹی ہیں، استقبال کیا، بٹھایا، حضرت عائشہ نے بات شروع کی، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر دنیا کا دروازہ نہیں کھولا تھا، وہ دنیا سے ایسے ہی چلے گئے، نہ دنیا آئی نہ انہوں نے اس کو چاہا۔ میرے باپ نے حکومت سنبھالی، نہ دنیا آئی نہ انہوں نے چاہا، نہ کھلی نہ انہوں نے کھلوائی، وہ بھی دنیا سے ویسے ہی چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اسلام کو زندہ کیا، اور ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج گیا، ساری دنیا کے خزانے اٹھ کے مدینے آ گئے ہیں۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، آپ اپنے اوپر رحم کھائیں اور اپنے طرز زندگی بدلیں۔ آپ اتنے موٹے کپڑے پہنتے ہیں، جسم کو تکلیف ہے، آپ نرم کپڑا پہنیں۔ اب آپ پر بڑھاپا طاری ہے، آپ اتنی سخت غذا کھاتے ہیں، آپ اپنے لیے نرم غذا کریں۔ آپ کو خدمت کی ضرورت ہے، کوئی نوکر رکھیں۔ آپ کے پاس بڑے بڑے وفد آتے ہیں، آپ کوئی مجلس ہو، اچھی پوشاک ہو، اچھا کپڑا ہو، یا برائے مہربانی آپ ہماری اس بات پر غور فرمائیں۔ اور حضرت عمر کا رنگ تبدیل ہو رہا۔ جب بات ختم کی تو کہنے لگے تمہیں کس نے بھیجا ہے میرے پاس؟ کہنے لگی پہلے آپ ہانا تو کریں۔ تو فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے جنہوں نے تمہیں بھیجا میرے پاس تو میں مار کے ان کے چہرے کالے کر دوں۔ پھر اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئے، حضرت حفصہ سے، کہنے لگے تو گھر والی ہے اور گھر والے کو پتہ ہوتا ہے گھر میں کیا ہے، تو بتا تیرے گھر میں اللہ کے نبی نے کبھی زندگی بھر 2 وقت کھانا کھایا؟ کبھی زندگی میں 2 وقت کھانا کھایا؟ صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا تو صبح نہیں کھایا؟ کیا تو اس پر اقرار کرتی ہے کہ اللہم نعم، کہاں میں اس پر گواہ ہوں۔ کیا تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ تو نے میز پہ کھانا رکھ کے دیا تھا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، غصے کی وجہ سے تو انہوں نے میز سے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھا تھا، زمین پہ بیٹھ کر کھایا تھا کہ میں غلام ہوں، مجھے شاہی پسند نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الگ واقعہ سنا رہا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیسے بیٹھے ہیں، آپ ذرا ٹیک لگا کے کھائیں، آپ کو آسانی رہے گی۔
تو آپ بجائے ٹیک لگانے کہ آپ جھکتے جھکتے آپ نے اپنی پیشانی زمین پہ لگا دی کہ نہیں 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 نہیں، میں تو غلام ہوں، میں کیسے ٹیک لگا کے کھا سکتا ہوں؟ میں اپنے رب کا غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھاؤں گا، میں اسے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں تیرا بندہ اور تیرا غلام ہوں۔ پھر فرمایا تجھے بستر یاد ہے کیا تھا تیرے نبی کے گھر میں؟ کہ جی ہاں، ایک ٹاٹ تھا جس سے رات کو دوہرا کر دیتی تھی، دن میں پھیلا دیتی تھی۔ آپ نے فرمایا تجھے وہ رات یاد ہے جب ایک دن تو نے ایک تہ اس کی اور لگا دی تھی، دوہرے کی بجائے چوڑا کر دیا تھا، تو صبح پھر حضور نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر بدل دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، ایک تہ اور لگا دی تھی تاکہ نرم ہو جائے۔ تو آپ نے کہا تھا میرا بستر ویسا ہی کر دے جیسا یہ تھا، میں یہ نرمی پسند نہیں کرتا، میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، اس ٹاٹ کی نرمی نے مجھے اٹھنے سے روکے رکھا۔ بول تو گواہ ہے؟ کہ میں گواہ ہوں۔ کیا تمہیں یاد ہے حضور کا ایک ہی جوڑا ہوتا تھا؟ کہ جی ہاں۔ کیا اسے خود دھوتے تھے؟ کہ بالکل۔ کیا بعض اوقات یہ حال ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہوتا اور آپ کپڑے دھو کے لٹکا کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، بلال آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ فرماتے میرے پاس کپڑے کوئی نہیں ہیں پہننے کے، ہم تو روزانہ ہی جوڑے بدلتے ہیں۔ اور نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی کہ آپ کے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا کہ جا کے نماز پڑھا دیں۔ نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی، کپڑے سوکھتے تھے، آپ پہنتے تھے، پھر آ کے نماز پڑھاتے تھے۔ کہ تو گواہ ہے؟ کہاں میں گواہ ہوں۔ کیا تجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک عورت نے 2 چادریں ہدیے کے لیے بھیجنے کا کہا تھا، اس وقت آپ کے پاس ایک جوڑا بھی نہیں رہا تھا، تو اس نے ایک چادر بھیج دی تھی اور ایک چادر بھیجنے میں دیر کر دی، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے ایک ہی چادر کو اپنے جسم پہ لپیٹ کے جا کے نماز پڑھائی تھی۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے اشارے پر جنت کے زرق برق لباس اتر سکتے تھے، جنت کی سواریاں ان کے گھوڑے دروازے پر براق باندھے جا سکتے تھے، دسترخوان سجائے جا سکتے تھے۔ کیا تجھے یاد ہے؟ کہ جی بالکل یاد ہے۔ تو پھر مجھے کیا سبق پڑھانے آئی ہو؟ جاؤ ان لوگوں کو بتا دو کہ 3 ساتھی تھے، 3 راہی تھے جو ایک منزل پر چلے، ایک راستے پر چلے، ایک چلا پہنچ گیا، دوسرا چلا پہنچ گیا، تیسرا راستے میں ہے، راہ میں ہے، ان کے قدم بقدم چلے گا تو پہنچے گا، اگر ان کے قدموں سے ہٹ گیا تو بھٹک جائے گا۔ لہذا بتا دو ان کو کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، میں اپنے آپ کو اسی تنگی میں رکھوں گا، کیونکہ میں نے اسی حال میں اپنے نبی سے جدائی، میرا نبی مجھ سے جب جدا ہوا تھا تو میں اسی حال میں تھا، میں اس حال کو نہ بدلوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے اپنے ساتھیوں سے ملا دے۔ اتنی بشارتیں لے کر اتنی مشقتیں، ہم نماز چھوڑ کر بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ جنتی ہو کر ڈر رہے تھے۔ یہ دیکھو کتنے جمعے میں آئے بیٹھے ہیں، یہ ہر دفعہ مجھے پریشان کر دیتے ہیں اور مجھے رلا دیتے ہیں کہ یہ باقی نمازوں میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں، انہیں کیا ہو جاتا ہے، کیوں ان کا ایمان جا کے گم ہو جاتا ہے، کیوں ان کا ایمان بیدار نہیں ہوتا؟ کیا یہ ندا صرف 8ویں دن آتی ہے کہ آ جاؤ مسجد میں؟ یہ تو 5 دفعہ ندا پڑتی ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اس وقت میں کیوں نہیں قدم اٹھتے؟ اتنے بڑے فریضے کو چھوڑ کر بھی پرواہ کوئی نہیں، اور وہ جنت کی بشارتیں لے کر اس طرح بیٹھے رو رہے ہیں، اور نماز میں ہی جان پیش کی اللہ کو۔ خنجر نماز میں لگا، ہوش میں آتے ہی پوچھا مجھے کس نے مجھے خنجر مارا؟ کہا مجوسی نے کہا شکر ہے میرے مولا تو نے کسی مسلمان کے ہاتھ میری موت نہ لکھی، ایک کافر کے ہاتھ مجھے شہادت اعلیٰ نصیب فرمائی۔ جب بچنے کی امید ختم ہو گئی تو اپنے بیٹے کو بلایا، اب دیکھو وہ کہتے تھے میں قدم بقدم چلوں گا تاکہ اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں، دیکھو اللہ نے ملایا کیسے،
جب بچنے کے آثار ختم ہو گئے تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اجازت دے دے تو مجھے وہاں دفن کرنا، نہیں تو جنت البقیع میں جا کے مجھے ڈال دینا۔ اور ان سے کہنا کہ عمر پوچھ رہا ہے، یہ نہ کہنا امیر المومنین پوچھ رہا ہے، میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر آئے، دروازے پر دستک دی، ہم عائشہ نے اندر آنے کی اجازت تو اندر بیٹھی رو رہی تھی، وہ بھی رو، سارا مدینہ رو رہا تھا، سارا اسلام ہی رویا عمر کے مرنے پر۔ تو انہوں نے عرض کی اما جان میرے باپ کی یہ تمنا اور خواہش ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو پڑی، مزید فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میرا باپ بھی یہیں دفن ہے، میرا خامد بھی یہیں دفن ہے، میں بھی یہیں دفن ہو جاؤں گی، لیکن اگر عمر یہ جگہ چاہتے ہیں تو عمر مجھ سے زیادہ اس جگہ کا حقدار ہے، میری طرف سے اجازت۔ وہ کہہ رہے تھے میں انہی قدموں پہ چلوں گا جس پر وہ دو چلے تھے تاکہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں۔ اب ملنے کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر بشارت دی، ابا جان ابشر، بشارت ہو، کام بن گیا۔ کہ نہیں شاید میرے شرم میں اجازت دے دی ہو، جب میں مر جاؤں جنازہ پڑھ چکو جا کے پھر رکھ لینا، ایک دفعہ پھر اجازت مانگنا، اجازت ملے تو لے جانا، نہیں تو واپس لے آنا، بقیع میں ڈال دینا۔ اتنی بڑی کامیابیوں کے ساتھ یہ شخص جان کی بازی ہار رہا ہے، لیکن ان کے آخری الفاظ سنو، جب محسوس ہوئے سکرات تو فرمایا بیٹا، عبداللہ کی گود میں سر تھا، کہ بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے، میرا سر زمین پہ ڈال دے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے سر زمین پہ ڈال دیا تو اپنے گال مٹی میں رکھ دی، ایسے مٹی میں، اور یوں یوں ملنے لگے ایسے 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 ایسے، اور کہنے لگے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ جنت کی خوشخبریاں لے کر بھی وہ کہے تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ مجمع نماز چھوڑ کر بھی کبھی نہیں رویا کہ آئے ہمارا کیا بنے گا۔ سارا دن ظلم ہی ظلم ہے۔ ظالم اسی کو نہیں کہتے جو کسی کو مارے اور قتل کرے، جس کی نظر نے غلط دیکھا یہ بھی ظالم ہے، جس کے کانوں نے غلط سنا یہ بھی ظالم ہے، جس کی زبان غلط بول گئی یہ بھی ظالم ہے۔ ایسے اونچے انسان، اے اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، یہ کہتے 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 ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اور کہیں تھا ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، عمر تو بھی برباد، تیری ماں بھی برباد اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کہتے 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 دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اسلام بھی فخر کرتا تھا، جن پر فرشتے فخر کرتے تھے، جن پر اللہ فخر کرتا تھا۔ وہ ساری بشارتیں لے کر اس حال میں ہیں اور ہم سارے حکم توڑ کر ایسے غافل۔ بھائیو کہیں تو انصاف پہ آؤ، اپنے نفس سے پوچھو تو صحیح کہ کیا کر رہے ہو، اپنی عقل سے سوال کرو، اس سوئے ہوئے ضمیر کو کسی رات کی تنہائی میں بیدار کرو کہ کیا کر رہے ہو، کس چیز پہ محنت کر رہے ہو، کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ حضرت صاحب نے جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ اٹھا اور حضرت عبداللہ بن عمر نے آ کر اما عائشہ کے دروازے پر رکھ دیا۔ پھر آگے بڑھے، سارا مجمع پیچھے، یہ آگے بڑھے، دستک دی کہ ام المومنین میرا باپ دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحباً بعمر، مرحباً بعمر، خوش آمدید ہو عمر کے لیے، اپنی اوڑھنی کو اٹھایا اور باہر چلی گئیں، اور صحابہ اندر اترے، اندر گئے قبر کھودنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے صدق اللہ ورسولہ، سچا ہے اللہ بھی اور اس کا رسول بھی، مجھے پتا تھا عمر اسی جگہ آئے گا، دھرتی میں اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں،
جو اس کو سنبھال سکے سوائے اس ٹکڑے کے. اس لیے کہ میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے 20 دفعہ حضور سے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر، میں میرے ساتھی ابو بکر اور عمر. اس جملے کو میں نے اتنا سنا کہ مجھے یقین تھا کہ اس کائنات میں کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جو عمر کو سنبھال سکے سوائے نبی کے پڑوس کے. بھائیو، جو زندگیاں بنا گئے وہ روتے چلے گئے. ہم گناہوں میں بوڑھے ہو گئے اور پھر بھی آنسو نہ بہے. اس لیے بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو. انفرادی مسئلے حل کرانے ہوں، اجتماعی مسئلے حل کرانے ہوں، ملکی مسئلے حل کرانے ہوں، عالم کے مسلمانوں کا مسئلہ حل کرانا ہو، یہ سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ فوج اور پولیس کے بس کی بات نہیں. وہ بیچارے ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں. اللہ کو واسطے دو، اس کو مناؤ، وہ ارادہ کر لے. اور اس کو منانا ماں سے زیادہ آسان ہے. ماں کو منانا کتنا آسان ہوتا ہے، اس سے زیادہ آسان اللہ کو منانا ہے. توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، ایسی توبہ کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، سارے مل کے کرو. وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور سچی توبہ کرو. اللہ کا بھی اعلان سنو، من تقرب الی تلقیتہ من بعید. جب کوئی توبہ کر کے میری طرف آتا ہے، چاہے زندگی اس کی گناہوں میں گزر گئی، رواں رواں سیاہ ہو گیا، پھر بھی جب وہ میری طرف قدم اٹھاتا ہے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے اس کا بڑھ کر استقبال کرتا ہوں. اللہ کو استقبال کرتا پاؤ گے بھائیو اگر ہم توبہ کریں گے. اس سے تانا نہیں سنو گے، اس سے گلہ نہیں سنو گے دیر سے کیوں آئے، بڑھاپے میں کیوں آئے. جو جب آئے گا، جس وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت کا در کھلا ہوا پائے گا. تو بھائیو، ایسے کریم اللہ سے ٹکر لے کے زندگی گزارنا بہت بڑی نادانی ہے. اللہ کے واسطے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. مسجدیں بھرو، اپنے آپ کو سود سے نکالو، یہ موسیقی کی تانوں سے اپنے آپ کو نکالو. جو قوم موسیقی میں ڈوب جاتی ہے ان کا مقدر کبھی نہیں طلوع ہو سکتا، ان کے لیے غروب ہی مقدر ہے، غروب ہی مقدر ہے. دنیا کی تاریخ گواہ ہے اس پر. جن قوموں میں سود پھیلا وہ کبھی نہ پنپ سکی، جن قوموں میں ظلم پھیلا وہ کبھی نہ سبز اور ہری ہو سکی، جن قوموں میں فحاشی پھیلی ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. بھائیو، یوں مغرب کے پیچھے اندھے ہو کے نہ چلو. مغرب اندھیرے کی جگہ ہے، یاد رکھو. مشرق روشنی کی جگہ ہے. مغرب میں تو سورج جیسا روشن چراغ جا کے ڈوب جاتا ہے اور اندھا ہو جاتا ہے. مغرب میں تو سورج جیسا چراغ جا کے بجھ جاتا ہے. تو اگر مغرب کے پیچھے چلو گے تو سوائے اندھیروں کے کچھ نہیں ملے گا. یہ وہ غار ہے جو سورج کی روشنی کو بھی کھا جاتا ہے. یہ وہ اندھیرے ہیں جہاں سورج بھی بے بس ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، بجھ کے رہ جاتا ہے. مشرق ہے، مشرق جہاں سے روشنیاں پھوٹتی ہیں، جہاں سے روشنیاں طلوع ہوتی ہیں. فاران کی چوٹیاں مشرق میں تھیں جہاں سے آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے. یوں مغرب کے پیچھے مت چلو بھائیو. اپنی جو قوم اپنی تہذیب پہ نہ آ سکے، مجھے رونا آتا ہے جب معصوم بچوں کو ٹائیاں پہن کے اسکول جاتے دیکھتا ہوں. یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ انہیں کون سمجھائے اور کیسے سمجھائے؟ کہاں سے کوئی بول لائے جائیں، کوئی ایسا سحر لایا جائے، کوئی ایسے رونے دھونے والے کہیں سے لائے جائیں کہ جو رو 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 کر ان کی آنکھیں کھلوا دیں. جو قوم اپنی متاع ہی بیچ چکی ہو، ان کے پیچھے کیا رہ گیا؟ ہماری اپنی پہچان ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری شناخت ہے. مشرق اور مغرب میں بڑے فاصلے ہیں. مشرق
طلوع ہونے کی اور روشنیوں کی جگہ ہے، مغرب تو ڈوبنے کی جگہ ہے۔ کہ میرے بھائیوں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے چلنا سیکھو، اپنے بچوں کو ان خطوط پہ چلاؤ، کل کو مر جائیں تو کچھ آپ کے لیے کرنے والے بنے۔ نہ ہو کہ کسی کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ اب اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، مر تو گیا۔ قبل اس کے کہ ہم مٹ جائیں، کچھ ایسے نشان چھوڑ کے جائیں کہ ہمارے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ چلتے رہیں۔ کہ بھائیو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرو، اور اللہ کی راہ میں وقت لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، 40 دن لگاؤ، اور نہیں تو اتنا تو اپنے اوپر آپ رحم کریں کہ مہینے میں 3 دن تو سارے جایا کریں۔ تو اللہ کی قسم آپ کے نفع کی بات بتا رہا ہوں، جس دنیا پہ آپ محنت کر رہے ہیں، موت کے پہلے جھٹکے پر یہ پرائی ہو جائے گی۔ باپ مرتے ہیں، بھائی دستوں گریباں ہو جاتے ہیں، ایک ماں کی گود میں کھیلنے اور پلنے والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں رہتے، دنیا بھر دکان پر، زمین پر، جائیداد پر خون سفید ہو جاتے ہیں۔ اپنی حلال کماؤ میں اس سے نہیں روک رہا ہوں، دوڑ نہ لگاؤ، دوڑ ادھر کی لگاؤ، رغبا الی اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد، وشمرت عن ساق الازار مهاجرا اجوب اليك الوعث بعد الدكادك لاصعب خير الناس نفسا ووالدا رسول مليك الناس فوق الحبائب۔ اللہ اس کے رسول کی دوڑ لگاؤ، حلال کماؤ، دوڑ نہ لگاؤ، دوڑ اللہ رسول کی لگاؤ۔ اتنا تو بھائیو ہم کریں کہ ہر مہینے 3 دن تو لگا لیا کریں۔ یہ کوئی تبلیغی جماعت پر احسان نہیں، آپ کا اپنی ذات پہ احسان ہے، ماحول سے زندگی بدلتی ہے۔ اس کی سارے بھائی نیتیں کرو بھائی۔ کیوں بھائی؟ میں نے کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں کیا۔ اگر میں کہہ رہا ہوں توبہ کرو تو کوئی اپنے لیے تو نہیں کچھ مفاد ہے، کوئی اپنی ذات کی دعوت تو نہیں دے رہا آپ کو گڑھے سے نکالنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ میں بھی گرا پڑا ہوں، آپ بھی گرے پڑے ہیں، ایک دوسرے کو کھینچو کے نکلے اس غلاظت اور گندگی سے، اس گناہوں کے تعفن میں موت نہ آئے، نیکیوں کی خوشبو میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو بھائی توبہ تو سارے کرو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اتنا مجمع ہر نماز میں جس دن ہو گیا، اس دن اللہ باطل کو توڑ دے گا انڈے کے چھلکے کی طرح، اور حق کو اوپر لے آئے گا۔ مسجدیں ویران، بازار آباد، قرآن بند، موسیقی کھلی ہوئی، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ تو بھائیو، مبارک گھڑی ہے، مبارک وقت ہے، کافی مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم سب توبہ کریں گے، اللہ بڑا خوش ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے بھی ارادے کرو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق